صدر مجلس وطن تحریک علی جناب محترم المقام علی جناب مجید اللہ خان المعروف فرد خان صاحب آپ کو مخاطب کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم۔ شہنشین پہ تشریف فرما قائدین اکرام، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، ہر سال کی طرح تحریک کی یہ روایت رہی کہ تحریک مرحوم صدر قائد ملت نواب بہادر آرجنگ رما کی یاد میں جلسہ منعقد کرتی ہے، اور اس جلسے کو منعقد کرنے کا منشا و مقصد یہی ہے کہ آنے والی نسلوں کو قائد ملت کی سوانح عمری سے واقف کرایا جائے، قائد ملت کی شخصیت سے واقف کرایا جائے، اور قائد ملت کی حکمت سے واقف کرایا جائے، قائد ملت کے نظریات سے واقف کرایا جائے، تاکہ آنے والے حالات میں قوم و ملت کے لیے بہترین نوجوانوں کو تیار کیا جائے اور ملت کی قیادت کو تراشا جائے۔ یوں تو دنیا کی تاریخ رہی کہ تاریخ کے ہر دور میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے بے شمار نبی و رسول مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر میں حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ نے ختم نبوت کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ساری انسانیت کو انسانیت کا پیغام مل گیا، اور اس پیغام کو آموختہ دہرانے کے لیے جب قومیں کسی جمود اور تعطل کا شکار ہو جاتی ہے، اضطراب اس کا مقدر بن جاتا ہے، تو جمود اور تعطل سے نکالنے کے لیے اللہ کسی کو فیضیاب کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، وہ مامور من اللہ ان کے روئے زمین پر انسانیت کی فلاح و صلاح کے لیے، اور انسانیت کو جمود و تعطل سے نکال کر، اضطراب سے نکال کر ان کو ایک تابناک مستقبل کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل پیروا ہونے کے لیے انسانیت کو دعوت دیتا ہے۔ ویسے ہی حالات تھے دکن کی سرزمین کے کہ 1905 میں کہ اللہ رب العالمین نے قائد ملت نواب بہادر آرجنگ علیہ رحمہ کو پیدا فرمایا، ایک عامرانہ گھر میں پیدا ہوئے، اور ایک عجیب و غریب تاریخ ہے قائد ملت کی۔ آج تک میں کئی بار قائد ملت کی سوانح عمری پڑھتا ہوں، اور کئی بار یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسے اتنے مختصر سے عرصے میں قائد ملت نے صدیوں کا کام ایک کم 40 سال میں مکمل کر دیا۔ آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ قائد ملت جب پیدا ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے، 14 سال کی عمر میں در یتیم ہو گئے۔ جس کو دنیا کی سرپرستی اور کفالت کی ضرورت تھی، وہ دنیا کی کفالت اور انسانیت کی کفالت اور ملت کی کفالت کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ 15 سال کی عمر میں آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی نام کی تنظیم بنایا، اور دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کیا۔ سارے ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ممالک میں پھر کے دین کی پیغام کو اور دعوت دیا، اور دنیا کے تمام سربراہوں سے ملاقات کر کے یہ پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ایک کلمے کی بنیاد پہ متحد ہو جائے۔ ایک دور میں ایسا دور تھا ملت کا شرازہ بکھرا ہوا تھا، اور بکھرے ہوئے شرازے کو اجتماعیت کا شعور بخشنے کا کام اگر کسی نے کیا تو وہ قائد ملت نواب بہادر آرجنگ علیہ رحمہ نے کیا۔ میں آج ہر لمحہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مرحوم قائد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، اس قائد نے ہمارے لیے وہ کارنامہ کیا کہ ہماری شناخت کو باقی رکھا، ہمارے اتحاد کو باقی رکھا، ہم میں وہ اصول کو باقی رکھا، ہمارے ایمان کو تقویت پہنچایا، ہم کو ایک دوسرے مسلمان اور دوسرے مسلمان سے محبت کا سلیقہ عطا کیا۔ یہ قائد ملت کی شخصیت تھی، اور پیش و مقررین نے قائد ملت کے تعلق سے آپ کو واقف کرایا۔ سب سے بڑی خوبی قائد ملت کی یہ تھی کہ قائد ملت کا سب سے بڑا نظریہ یہ تھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ملت کا شرازہ بکھرا ہوا تھا،
کوئی اپنے اپنے اختلافات میں تھے اور یہ حالات تھے کہ ملت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ویسے حالات میں قائد ملت نے ساری ملت کو یہ پیغام دیا کہ تمام اختلافات کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ آنا وقت کی اہم ضرورت ہے، ایک مرکز سیاسی کی ضرورت ہے قوم کو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی مرکز سیاسی کے نام پر سارے ہندوستان میں آج مسلمان متحد ہونے کے لیے تیار ہے۔ آج آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اگر آج قائد ملت کے تاریخ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو سب سے بڑا پیغام قائد ملت کا یہ ہے، مسلمانوں یاد رکھو اس پیغام کو اور اس پیغام پہ عمل فرما ہو جاؤ کہ قائد ملت نے کبھی تشدد سے کام نہیں لیا، قائد ملت نے کبھی تشدد کی تعلیم نہیں دی، اس لیے کہ قرآن تشدد کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن نفرت کی تعلیم نہیں دیتا، اور قائد ملت ایک سچے عاشق رسول کی حیثیت سے، قرآن کے علم بردار کی حیثیت سے محبت کا پیغام دیا، تشدد سے قوم کو باہر نکالا، قوم میں جو آمرانہ رویہ تھا اس آمرانہ رویے سے قوم کو نکالا، قوم کے سلاطین کے ذہنوں کو تراشا، اس وقت کے حکمرانوں کے دین کی طرف راغب کیا، اس وقت کی حکومت عثمان علی خان کی جاگیرداری اور جاگیرداری کے نظام کو چھوڑتے ہوئے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے قائد ملت اسلامیہ کے سامنے رجوع ہوتے ہوئے وہ پیغام دیا کہ قوموں کی زندگی میں بارہا وہ لمحات آتے ہیں جہاں اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ لڑنا بھڑنا اور مٹ جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور منزل کو حاصل کرنا ہے۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ آج لڑنا اور بھڑنا اور مٹ جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور اس دنیا میں غالب ہونے کے لیے ہم آئے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قائد ملت نے اس قرآن کی آیت کو عملی طور پہ پیش کیا اور قائد ملت نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ قوموں کی زندگی میں بارہا ایسے حالات آتے ہیں جہاں ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ لڑنا بھڑنا اور مٹ جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور غالب ہونا ہے۔ آج ہم اس دور میں ہیں کہ ہم پہ تشدد، ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں سارے ہندوستان میں ہندوتو کے نام پہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سارے ہندوستان کے حالات کیسے ہیں آج، اور ایسے حالات میں آپ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ کام کرے، عقل کے ساتھ کام کرے، فراست کے ساتھ کام کرے، اور ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ہر اس قانون کے ساتھ ہے جو قانون کے مطابق کام کرے گا۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہم قانون کے پابند نہیں، لیکن قانون کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے ہندوستان میں عدالت کے ذریعے، تو کبھی حکومت کے ذریعے قانون سازی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے تو آئین کی روح کو دفن کر کے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں آئین کی ترتیب جاتی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے یہ قانون ہے ہندوستان میں۔ آج قائد ملت کے اس جلسے میں جہاں انصاف کی لڑائی ہے اور اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، اپنے حبیب کے ذریعے اعلان فرمایا صادق الذی حق الحق، جب تک حقدار کا حق نہیں ملتا دنیا میں ان سے امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ دنیا کچھ نہیں مکافات عمل ہے میرے بھائی، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کہاں ہے ادواری بتاؤ جس نے بابری مسجد کو شہید کیا؟ آج کہاں ہے وشنو ہری دالمیا؟ آج کہاں ہے پروین توگاڑیا؟ آج کہاں ہے وہ دہشت گرد جو بابری مسجد کو شہید کیے تھے؟ آج واجپئی کہاں ہے؟ آج گمنامی میں کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ طاقت کی بنیاد پر عدالتوں کے فیصلوں کا اعلان کر کے عمارتوں کو کھڑا کرنے سے وہ درسگاہ وہ دھرم سنسد بن جائے گی، تو یاد رکھو کہ طاقت تمہاری نہیں رہے گی، حالات بدلیں گے اور حالات کے ساتھ وہ درسگاہیں وہ تمہاری دھرم سنسد ہے، وہ تمہارے منادر باقی نہیں رہ سکتے اس ہندوستان میں۔ ہم نے کسی منادر کو توڑ کے مساجد نہیں بنایا ہندوستان میں، لیکن مساجد کو توڑ کے جہاں منادر بنائے جائیں گے پھر وقت پلٹے گا، وقت ایک کروٹ لے گا اور ایسی کروٹ لے گا کہ ہندوستان میں مسلمان پھر سے ایک نئی تاریخ لکھے گا۔ یاد رکھو ہماری تاریخ کیا ہے کہ دنیا میں جب ہم کو دبایا گیا، جب ہم پہ خون ریزی اور ہم کو خون میں نہلایا گیا، تو دنیا یہ دیکھی کہ خون کا نہاتے ہوا مسلمان دنیا میں اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سر کٹتے رہے لیکن ایمان پہ کبھی مسلمان کمپرومائز نہیں کیا۔ آج یہ قائد ملت کی مجلس ہے میرے بھائی، یہ قاسم رضوی کی مجلس ہے۔ ارے عجیب و غریب تماشا ہے، 17 سپٹمبر 1948 ایک قیامت صغرا دکن کی سرزمین پہ نسل کشی ہوئی، کوئی چپا چپا کوچا کوچا بولیاں بھر دیے گئے، ماں بہن عزت کے لیے بولیوں میں کود کے جان دے دیا،
لیکن 17 सितंबर کا جشن منایا جا رہا اور ترنگا ریلی بھی نکالی جا رہی ان لوگوں کی جانب سے جو قائد ملت کے وارث ہونے کا دعویٰ کر رہے، جو صدیق دکن قاسم رضوی کے وارث ہونے کا دعویٰ کر رہے. ٹھیک ہے، ہندوستان میں انضمام ہوا، اس سے کسی کا انکار نہیں، ہم بھی اس بات کو تسلیم کر لیا. وقت اور حالات ہے اور وقت بدلتا ہے، حکومتیں بدلتی، جغرافیہ بدلتا، جغرافیہ بدل گیا، ملک کا ایک نیا ملک آیا اور اس ملک کے قانون کے مطابق ہم نے بھی اپنے آپ کو ڈھال لیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کی تاریخ کو ہم تسلیم کر لیں گے، ہماری اسلاف کی نسل کشی کو ہم تسلیم کر لیں گے. ہم ترنگا ریلی کے نام پر ان شہداؤں کی روحانیوں کو تکلیف دیں گے. تماشا ہے، جلوس نکال رہے. ارے کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ سندر لال پٹوا کمیشن رپورٹ کہاں ہے؟ کیوں پارلیمنٹ میں آج کانگریس نے امپلیمنٹ نہیں کیا؟ آج جتنے ہندوستان کے سیکولرزم کے دعوے دار کسی نسل کشی ہندوستان میں ہوئی تو حیدرآباد دکن کی سرزمین پہ ہوئی. آج جو بڑی بڑی بلند بانگ باتیں کرنے والے ٹی وی چینلوں پہ انٹرویو دینے والے، کبھی تم سندر لال کمیٹی کے اوپر تم نے بحث کیا کیا؟ نہیں کیا. آج ان حالات میں آپ سوچو، ہم ایسی مخالفت نہیں کرتے. ہماری مخالفت با مقصد مخالفت ہے. جماعت مجلس اتحاد المسلمین یہ اسلاف کی جماعت ہے، یہ کسی فرد اور خاندان کی جماعت نہیں ہے میرے بھائی. یہ باور کیا جا رہا ہے، یہ باور کیا جا رہا ہے کہ یہ جماعت کسی خاندان کی جماعت ہے. بھائی اس جماعت کے ساتھ رہو. نہیں، یہ جماعت آپ کی جماعت ہے، آپ کے اسلاف کی قربانیوں کی نشانی ہے. یہ 2 لاکھ جو پولیس ایکشن میں جام شہادت پیے اور شہیدوں کی نشانی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. اس سے اگر کوئی انکار کر رہا اور کہہ رہا کہ یہ کسی خاندان کی جماعت ہے تو اس بات سے میرا اختلاف ہے. آج بتاؤ، نئی ساجداری سارے ملک میں ہو رہی، صف بندی ہو رہی اور ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ساجداری چاہتے ہیں، ہم تابعداری نہیں چاہتے. بابری مسجد کا فیصلہ آیا میرے بھائی، اور بابری مسجد کی سب سے بڑی لڑائی کسی نے لڑی تو مجلس بچاؤ تحریک اور اس کے کارکنوں نے لڑی. کہاں تھے وہ لوگ جو آج قیادت کے دعوے دار ہے؟ کہیں بابری مسجد کے لیے ان کا کوئی موومنٹ رہا؟ کوئی بابری مسجد کے لیے انہوں نے قربانی دی؟ ارے 70 مقدمات ہوئے، ٹاڈا پوٹا، ہر اس دور سے ہم گزر کے آئے اور بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو آؤ ہندوستان کے شرق و غرب میں اعلان کر رہا ہوں. آج کوئی ایسا بتاؤ جس نے اٹھ کے یہ اعلان کیا کہ عدالت کے نام پہ یہ ناانصافی ہے ہندوستان میں. یہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا یہ انصاف نہیں، یہ ناانصافی ہے. میں آخری سانس تک کہوں گا کہ بابری مسجد کا فیصلہ میرے کو قبول ہے، نہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. نہیں، میرے کو ایسے حیوانوں کی ضرورت نہیں ہے جو بابری مسجد کی شہادت کو تسلیم کرنے کے یہ بات ملے. مجھ کو ایسے حیوان قربان کر دیتا ہوں جو بابری مسجد کے فیصلے کے نام پہ انصاف کو باور کیا جائے. راجن گگوئی جو سپریم کورٹ کا جج تھا، آج میں اعلان کر رہا ہوں، اگر ہے دم کسی ڈپارٹمنٹ میں، اگر ہے دم ہندوستان کی حکومت میں، ارے ہے دم نریندر مودی امت شاہ میں، ہے دم KCR اور KTR کی حکومت میں تو آؤ. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑ کے کھڑا ہوں، سڑک پہ کھڑ کے کھڑا ہوں، ہر جگہ کہوں گا، ہر صف سے آواز دوں گا کہ راجن گگوئی RSS کا ایجنٹ تھا، BJP کا ایجنٹ تھا. اور اس سپریم کورٹ کے جج نے راجن گگوئی جو خود ایک عورت کی عصمت ریزی کے کیس میں ملوث تھا. واہ کیا انصاف ہے میرے بھائی، واہ واہ واہ. دنیا دیکھ رہی کیا انصاف ہے ہندوستان میں کہ ایک سپریم کورٹ کا جج جس پہ ایک عورت کی عصمت لوٹنے اور عصمت ریزی کی شکایت سپریم کورٹ میں موجود ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس موجود ہے. یہ کئی لوگ واقف نہیں. یہ بات کیوں نہیں اٹھاتے یہاں ٹی وی چینل پہ؟ یہ بات پارلیمنٹ میں تم کیوں نہیں اٹھاتے؟ ارے تمہارے MLA کی تو یہ کوالٹی ہے میاں کہ یاقوت پورے میں لینڈ گرابنگ کرا تو 4 مینار کا MLA بنا دیے. واہ کیا تحفہ دیے بابا، یہ لینڈ گرابروں کی جماعت بن گئی. واہ واہ واہ. یاقوت پورا صاف کر دیا، گولڈ میڈل میں 4 مینار ملا اس کو کہ وہاں پہ صفایا شروع ہوا، وہاں بناؤ، لوٹو مارو، گنڈا گردی کرو. کہ اس کا نام جماعت ہے میرے بھائی، اس کا نام مجلس ہے. اس کے لیے لاکھوں مسلمان شہید ہوئے تاکہ یہ لٹیرے لینڈ گرابر آ کے جماعت پہ قبضہ کر کے اپنے خاندان کے لیے ملابار گولڈ کے نام پر بڑی عمارتیں بنا کے 10-10 لاکھ روپے کرایہ لے.
क्या ये मजलिस है? अरे हम हर लैंड ग्रैबर का मुकाबला करेंगे, औकाफ के उस जमीनों को लूटने वाले टोले का मुकाबला करेंगे। हम दीन की हिफाजत के लिए तहरीक चला रहे, कोई सियासी मफादात के लिए नहीं। राजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट का जज अपना मुकदमा एक मुलजिम मुंसिफ की हैसियत से, जिसपे एक मुकदमा है एक औरत की असमत रेजी का, उसने खुद जज की हैसियत से फैसला सुना दिया कि मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं एक्विट हो जाता हूं। वाह सुप्रीम कोर्ट, वाह 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 सुप्रीम कोर्ट, जिसपे असमत रेजी का तो फिर यह हुआ कि शहर में हर कातिल, हर जानी जो जिना बिल जबर करेगा, कल बोलेगा कि मैं मुंसिफ बन जाता हूं, मेरा मुकदमा मैं खुद सुनाता हूं और मैं अपने आप को बरी कर लेता हूं। यह सुप्रीम कोर्ट है हिंदुस्तान का कि राजन गोगोई ने उस पे लगे हुए इल्जामात, असमत रेजी के इस इल्जामात को अपने आप जजमेंट सुना के बरी हो गया। फिर बाबरी मस्जिद का फैसला भी सुना दिया। फिर उसके बाद तोहफे में बीजेपी और मोदी की ये फासिस्ट हुकूमत ने उसको सुप्रीम कोर्ट से निकाल के राज्यसभा का मेंबर बना दिया। यह इंसाफ है? क्या यह बाबरी मस्जिद का फैसला है हिंदुस्तान में? आज ये लड़ाई कौन लड़ेगा? अब ज्ञानवापी मस्जिद, अब उसके बाद ईदगाह का मसला चल रहा, कृष्ण जन्मभूमि, हिंदुस्तान के 30,000 मसाजिद को टारगेट बनाया जा रहा आपकी शिनाख्त को खत्म करने के लिए। और फिर सारे मुल्क में आप देख रहे हैं कि क़ियादत के नाम पे जो ड्रामा, इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, ठीक है, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, जरूर लड़ो इलेक्शन, लेकिन एक जमात की, एक कायद की, बिलखुसूस जिस मुल्क में हम अक़लियत है और अक़लियतों के सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि अक्सरियत की दहशतगर्दी से अपने आप को बचाए और आगे बढ़े। ऐसे हालात में आप देखो कि उत्तर प्रदेश में लड़े इलेक्शन क्या हुआ, ठीक है लड़ो, लेकिन नतीजा बताओ, नतीजे में मुसलमानों को क्या मिला? कुछ नहीं, सिफर। आज यूपी में कितना जुल्म है, बिहार में कितना जुल्म है, महाराष्ट्र में कितना जुल्म है, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मुसलमानों पे जुल्म चल रहा, लेकिन सिर्फ टंका बजाना, तमाशा करना, जुलूसा निकलना, तकरीरा करके भाग जाना, ये क़ियादत है? यहाँ के वहाँ की मुकामी अवाम को मसाइल में डाल देना, ये क़ियादत है? अरे हम कहते हैं कि जरूर करो सियासत, सारे मुल्क में मुसलमानों को इख्तियार है, लेकिन ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करो कि हम साझेदारी करके उस सेकुलर ताकतों के साथ बीजेपी को हरा सके। आज भी मैं कायल हूँ कि सारे हिंदुस्तान में हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, हमको इलेक्शन जरूर लड़ना है, लेकिन ऐसी हिकमत अमली के जरिए कि हमको फायदा हो और दिगर मजलूम तबकों को फायदा हो, सेकुलरिज्म को फायदा हो और मुल्क में अमन व अमान, गंगी जमनी तहजीब को ताकत पहुंचे और मुल्क के अंदर फासिस्ट बीजेपी और संघ परिवार को हरा सके। लेकिन नहीं, आज सारे मुल्क में एक तमाशा है, हिंदुत्व धर्म संसद चली और उस धर्म संसद में खुले आम ऐलान हुआ कि मुसलमानों की नस्लकशी करो, कोई कानून नहीं। और जो हमको कानून सिखाने निकलते कि अगर थोड़ा टाइम हुआ तो ये कानून है भाई, ये ऐसा है भाई, अरे क्या कानून? इलेक्शन के दिन मर जाता, पोलिंग के दिन पोलिंग बूथों पे रिगिंग होती, बोकसिंग होती, ये इलेक्शन कमीशन है या एक तमाशा है, मजाक है? पुलिस डिपार्टमेंट उस दिन सो जाता क्या पुलिस स्टेशन में? पुलिस के बड़े बड़े ओहदेदार पोलिंग बूथ पे ठहर के बोकसिंग करने वालों का साथ देते। पुराने शहर में हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं भी पूरी ताकत लगा रहा हूं कि अब आधार कार्ड से लिंक हो रहा, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आज आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक हुआ, स्कॉलरशिप को लिंक हुआ, आपके हर चीज को लिंक हो गया, हेल्थ कार्ड को हो गया, लेकिन वोटर कार्ड को मैंडेटरी नहीं करते कहते कई को। अगर मैंडेटरी नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आने वाले इलेक्शन में बोकसिंग का इलाज निकालेंगे। जब बायोमेट्रिक इलेक्शन होगा, बाबा कौन जीतता है इलेक्शन देखेंगे, कौन सी पुलिस असदुद्दीन को जिताती, अकबरुद्दीन को जिताती, मेरा चैलेंज है। कौन सा आईपीएस ऑफिसर, कौन सा अजीत डोवाल, कौन सा अमित शाह, कौन सा केटीआर आके पुराने शहर में इलेक्शन लड़ सकता और जिता सकता, हम भी देखेंगे। हम चाहते हैं कि फेयर डेमोक्रेसी हो, वन सिटीजन वन वोट को इंप्लीमेंट करो इस हिंदुस्तान में, वन सिटीजन वन वोट, पोलिंग बूथ पे नहीं, पूरा महल्ला सो रहा, सुबह 6 बजे
बुरखा पिना के गांवों से लंबाड़ियों बुला के वोट दिला रही, ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। अरे वाह 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 वाह। इंशाल्लाह इसका इलाज अगले इलेक्शन में निकाल लेंगे। जब फोकसिंग नहीं होगी तो मिल्लत का फैसला साफ साफ आ जाएगा। मिल्लत क्या चाहती, अब लोग मायूस है, क्या करना भाई इलेक्शन में। अरे ये बोकसिंग का नतीजा था कि बोकस लीडर जीत के आए तो बाबरी मस्जिद की शहादत पे आवाज नहीं उठाए। अगर ऐवान असेंबली में तुम्हारी आवाज होती, तुम्हारे वोटों की बुनियाद पे जीत के आता, तो कल हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अमित शाह की ईंट से ईंट बजा देता, नरेंद्र मोदी की ईंट से ईंट बजा देता। अरे 36 इंच के सीने की बात करने वाले 36 सुराखा डाल देता ऐवान पार्लियामेंट में, याद रखो। बोकस जीतने वाले लड़ सकते क्या? बताओ, इतने एमएलए, कोई एक आवाज उठा रहा मुसलमानों के इतने जुल्म पर? इतने मसाजिद शहीद हो गए, 5 लाख करोड़ की औकाफ की जायदाद चले गई, कोई आवाज उठा रहा नहीं। हम तेलंगाना में साझेदारी करेंगे। तेलंगाना में इंशाल्लाह गुज़िश्ता इलेक्शन में हमने बहुजन लेफ्ट फ्रंट तैयार किया था, इंशाल्लाह नई तरतीब देंगे। और ये कांग्रेस, अब देखो जो हालात कांग्रेस की हुई ना, वो हालात असदुद्दीन अकबरुद्दीन के होंगे जैसे राहुल गांधी के हुए। आज दरे दर फिर रहा, भटक रहा। याद रखो, इस कांग्रेस ने 70 साल में कितना जुल्म किया। कभी मलियाना दिया, कभी भीमंडी दिया, कभी आसाम के नीले फसाद दिए, तो कभी मुजफ्फरनगर दिया, तो कभी मुरादाबाद दिया, तो कभी गुजरात दिया। अरे मजलूमों की हाय है कि आज तुम्हारे खानदान का चश्मे सिराग दर बदर भटक रहा हिंदुस्तान में, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं। वही हालात अकबरुद्दीन असदुद्दीन के होने वाले हैं मुस्तकबिल करीब में। ये मत समझो कि आज हालात बदलेंगे, दुनिया मकफात अमल है। कल बड़े बड़े हुकूमत खत्म हो गए, आज देखो, आप देख रहे हैं ना दुनिया में टीवी चैनलों पे न्यूक्लियर वार की बात चल रही। बातिल जो गुज़िश्ता 20 साल दुनिया के चप्पे चप्पे में मुसलमानों का खून बहाया, नाटो के नाम पे 2 करोड़ मुसलमान मार दिए मेरे भाई। कभी अफगानिस्तान की सरजमीन लहूलुहान हो गई, तो कभी सीरिया की सरजमीन लहूलुहान हो गई, तो कभी फलस्तीन की, तो कभी इराक की, बेशुमार अफगानिस्तान अफ्रीका की जमीन हमारे गले कटे। लेकिन अल्लाह जरूर इंसाफ करने वाला है। आज दुनिया देख रही, इनका बाप पुतिन पैदा हो गया नाटो का। आज टीवी चैनलों पे जाके देखो कि यह हालत है, किसी लम्हा न्यूक्लियर वार होगी और जो मजलूमों का खून बहा वो हाय खाली जाने वाली नहीं है। अगर कोई इख्तिदार पे रह के आज ये सोच रहा है कि मैं हजारों करोड़ रुपए लूट लूंगा, औकाफ के जजाता बेच के मजलूमों का हक मार दूंगा, मैं खुफिया तौर पे मामले कर लूंगा, तो क्या ये जमात है? मैं पूछना चाहता हूं, बताओ कोई एमएलए आपकी खिदमत करने तैयार है? सिर्फ ये है कि हमने दौलत जमा कर लिया, इमारतें बना लिए, बिल्डिंगें बना लिए, किराए आ रहे, और साथ में एक माफिया का हाशिया बना लिया। सिक्योरिटी में फिरेंगे, रुआब करेंगे कौम पे। क्या इसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है? मेरे भाई आप गौर करो। अरे हम तो अकेले फिरते, अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिदार में रहे न रहे, तहरीक काम कर रही। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में दुनिया देख रही कि तहरीक आज प्रजा दरबार के नाम पे गरीबों मजलूमों की खदमत अंजाम दे रही। आज कई मजलूम हैं तो उसकी उम्मीद बनी हुई है, तो मजलिस बचाओ तहरीक से बनी हुई है, प्रजा दरबार से। क्या आज गरीबों का, मजलूमों का, मुस्तहिकों का कोई हक अदा कर रहा, समाजी इंसाफ का काम कर रहा, तो अमजदुल्ला खां और मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन वो कारकुनान कर रहे हैं। बताओ कोई एमएलए, आओ ना बात करेंगे, कोई एमएलए काम कर रहा क्या? कोई कर रहा नहीं, कोई कर रहा नहीं, कारपोरेटर कर रहा नहीं। अब इन दोनों का तो क्या है भाई, ये तो बहुत पैसे वाले हो गए, खाली पैसे पे नचाना चाह रहे हैं। पहला मुकाबला ये है कि अब आने वाले असेंबली इलेक्शन में तहरीक जम के मुकाबला करेगी और कोशिश ये करेगी कि आधार कार्ड लिंक हो और बायोमेट्रिक इलेक्शन हो। बायोमेट्रिक इलेक्शन होगा, जैसा राशन की दुकान पे आपका राशन आप लेते, जब वैसा वोट पड़ेगा और उस इलेक्शन में अगर शिकस्त हो जाएगी तो मैं तहरीक बंद कर दूंगा। ये कहूंगा कि तहरीक के साथ मुसलमान नहीं है भाई, अब तहरीक चलाना नहीं है। ये मेरा ईमान है, मैं साफ साफ कर रहा हूं। नहीं, मुसलमान तब्दीली नहीं चाहता, मुसलमान एक
ترقی نہیں چاہتا. لیکن یہاں کیا ہے تماشا ہے, صرف فوکسنگ کرنا جیتنا. حیدرآباد پارلیمنٹ الیکشن کے 7 حلقوں پر ڈٹ کر تحریک مقابلہ کرے گی. تحریک کے امیدوار کل الیکشن ہوگا تو ہم تیار ہیں. اگر ہمت ہے تو اسد الدین اویسی کل اعلان کرو کہ ہاں تم الیکشن کمیشن کو لکھو نا بایو میٹرک الیکشن کراؤ بول کے, میں کل ہاتھ ملا لیتا ہوں, تم لکھو. ایم پی ہے نا حیدرآباد کے, تم صاف شفاف جمہوریت قانون کی بات کرتے ٹی وی پہ, تم ہندوستان میں پھر کے جمہوریت کی بات کرتے. ارے کل تم میں ایمان کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکوٰۃ میسر ہے دونوں بھائیوں میں, تو کل الیکشن کمیشن کو ایم ایل اے اور ایم پی کی حیثیت سے ایک لیٹر لکھو کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے ایم پی یہ چاہتے ہیں کہ آدھار کارڈ کو مینڈیٹری کرو, آدھار کارڈ سے بایو میٹرک الیکشن کراؤ. بایو میٹرک الیکشن ہوا تو دونوں بھائی کاؤنسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے حیدرآباد میں. بایو میٹرک ہو گیا تو ان کے ایم ایل اے 5-5 ہزار ووٹ نہیں لیتے ایریا میں, اور ان کا جو مافیا لینڈ گرابروں کا سودخوروں کا ہے 1 گھنٹے میں پارٹی بدل دیتا اگر الیکشن ہار گئے تو. یہ جو لینڈ گرابر جھنڈے لگے پھر رہے ہیں, اقتدار جاتے دوسرے دن آپ دیکھیں گے یہ ٹی آر ایس یا بی جے پی کا جھنڈا پکڑ لیتے یہ لوگ. ارے ہم 25 سال ہو گئے اپنے آپ کو قربان کر دیا, یہ سارے قائدین نے کبھی جماعت اور مجلس اتحاد المسلمین کے نعرے سے نہیں ہٹے. ہم تحریک پہ قائم ہیں, قائم رہیں گے جو بھی حالات ہو, جو بھی حالات ہو. لیکن انشاءاللہ آپ سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ اس مہم کو آگے بڑھائے. یہ انصاف کی لڑائی ہے, یہ مظلوموں کی آواز ہے. اگر یہ آواز ختم ہو جائے گی تو کوئی آواز اٹھانے والا باقی نہیں رہے گا. پھر آج اگر کسی کا کام ہے تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ خدمت کرے. بتاؤ کوئی ایم ایل اے کام کر رہا ہے کیا بھائی؟ نہیں, صرف اناگریشن میں روڈیوں کو جمع کرنا, پھولوں کے ہال پھرنا, باجے بجانا. ارے واہ واہ واہ, یہ کوسی جماعت ہے بھائی. حیدرآباد میں ایک گستاخ نے گستاخی کی, کوئی میدان میں آیا؟ کوئی نہیں آئے. الحمدللہ تحریک میدان میں تھی, تحریک نے سب سے پہلے قدم اٹھایا. انشاءاللہ وہ گستاخ بھی سیکیورٹی میں پھرتا جیسے یہ مجلس کے ایم ایل اے سیکیورٹی میں پھرتے, انہیں بھی اگر ان میں ہمت ہے تو سیکیورٹی ہٹا کے جو گستاخ ہے وہ حیدرآباد میں پھر کے بتا. لوگ بول رہے نا سر تن سے جدا, یہ نعرے وہ نعرے, تو 10 منٹ کے واسطے راجہ سنگھ تو سیکیورٹی ہٹا کے پھر کے بتا. 10 منٹ, اس کے بعد کا فیصلہ دنیا دیکھے گی کہ فیصلہ کیسا ہوگا. لکا روحی فدا سلام علیک, لکا ولدی فدا سلام علیک, لکا مالی فدا سلام علیک. ساری کائنات قربان کر دیں گے. اور ایک مہم چل رہی کہ ایسا نعرہ نہیں دینا, ویسا نعرہ نہیں دینا, یہ بولنا غلط ہے, یہ دستور کے خلاف ہے. ارے کون سے دستور میں ہے بتاؤ نبی کی شان میں گستاخی کرنا؟ اگر تمہارا قانون اس گستاخوں کو پناہ دے گا تو ویسے قانون کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو قانون میری نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے بچاؤ کرتا ہے اس گستاخوں کا. میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ حالات نازک ہے. سب سے پہلے اپنے آدھار کارڈ کو ووٹر کارڈ سے لنک کیجئے, اپنے ووٹ کی حفاظت کیجئے, اپنے خاندان کے پڑوس کے خواتین کے ووٹ کو لنک کیجئے. انشاءاللہ آنے والے حالات میں آپ کے آدھار کی بنیاد پہ ووٹر لسٹ تیار ہوگی, بایو میٹرک الیکشن ہوگا, اور جس دن بایو میٹرک الیکشن ہوگا تحریک کی ایک عظیم کامیابی ہوگی. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, اوقاف کے جزات کے لیے لڑیں گے. 5 مساجد جہاں شہید ہوئے, اب سیکریٹریٹ کا افتتاح ہو رہا, کیا مسجد کی تعمیر ہوئی؟ مسجد دفاتر کہاں ہے؟ جہاں تھی وہاں نہیں بن رہی, بلکہ فریب دھوکہ دے کے کہیں پیچھے کونے میں ایک کمرہ بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے. ارے واہ 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 واہ, کہاں ہے لیڈر؟ اناگریشن میں گئے وہ لوگ تمام کہاں ہیں؟ کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ وقت بہت مختصر ہے. آپ کو معلوم پولیس کا دباؤ تو بہت رہتا تحریک پہ. کووڈ میں جلوس نکالا اکبر الدین تو کوئی قانون نہیں لگتا اس پہ. کووڈ چل رہا, پروٹوکول ہے, جلوس لے کے پھر رہا. میں اے سی پی سے پوچھا صاحب پروٹوکول ہے, گاڑی پہ 2 جنے نکلے تو پکڑ کے چالان ڈال رہے, انہیں جلوس لے کے پھر رہا تو تم کہیں کو چالان نہیں ڈال رہے, کہیں کو ارسٹ نہیں کر رہے. کیا کر رہا؟ دستی کو منہ لگا لے رہا ہے اے سی پی. کیا بولوں میں؟ بولا ویڈیو میں ہے تو نہیں, ویڈیو کام نہیں کر رہا. ارے واہ, کیا قانون ہے بھائی. ایسا دکھ رہا پرانے شہر میں پولیس ڈپارٹمنٹ مافیا چلا رہا, ہر پولیس اسٹیشن میں معاملے چل رہے, خالی جو معاملہ کرا اس کی تائید.
یہ دھندا تحریک بند کرے گی، پرانے شہر میں انصاف کو قائم کرے گی، پولیس اسٹیشنوں میں جو ظلم ہو رہا، مظلوموں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، اس ناانصافی کے خلاف ہم مقابلہ کریں گے۔ اگر ایسا ہوگا تو پولیس اسٹیشنوں کا گھیراؤ کروں گا، ساری عوام کو لے کے سڑکوں پہ اتر کر گھیراؤ کر کے احتجاج کروں گا۔ یاد رکھو، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں، عوام کی طاقت سے بڑھ کے کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ معاملے فہمی کی دھندا چلے گا پولیس اسٹیشنوں میں تو ہم بھی عوام کے ساتھ میدان میں اتر کے احتجاج۔ یہ ٹریفک چالان کے نام پر کس کو چالان؟ غریبوں کو چالان، پیسوں پہ پیسے کاٹ دیے جا رہے ہیں۔ یہ دھندا بند کرو، غریبوں کی ہاتھ سے بچو۔ اکثر دیکھتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد بیمار پڑ کے بستروں پہ سڑ کے مرتے، سڑ کے مرتے، میرا تجربہ ہے۔ غریبوں کی آہت سے بچو، مظلوموں کی آہت سے بچو۔ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر یہ قاتلوں کے ساتھ ہمدردی، جواڑیوں کے ساتھ ہمدردی، لینڈ گرابروں کے ساتھ ہمدردی کرو گے اور غریب عوام کو پریشان کرو گے تو ایک عوامی انقلاب پیدا کر دیں گے پرانے شہر میں۔ سڑکوں پہ غریب نکل کے آئے گا، احتجاج کرے گا۔ آج مجلس بچاؤ تحریک کا ساتھ دیجئے۔ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں تحریک تلنگانہ میں کم سے کم 15 سے 20 ایم ایل اے لڑے گی، اور تمام دیگر جماعتوں سے ہم بھی اتحاد کریں گے، پسماندہ بہوجن جماعتوں سے کریں گے، اور ایک نیا انقلاب پیدا کریں گے۔ آنے والے اسمبلی الیکشن میں تحریک کے بغیر حکومت بننے نہیں دیں گے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔